الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاقفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کا بیان اور بنی اسرائیل کی نجات کا بیان اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور نیز بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد دلائیں کہ ہم نے تمہیں بڑے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کا وعدہ کیا، من سلوہ کو اتارا اور رزق دیا، حد شرعی سے تجاوز نہیں کرنا، تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے، میری نعمتوں پہ اگر نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر میرا غضب اترے گا، اور جس کے اوپر میرا غضب اترے گا تو وہ آگ کے اندر گرے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی امید دلائی کہ میں بخشنے والا بھی ہوں، جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کی اور اس صراط مستقیم کے اوپر وہ پکا رہا۔ وما اعجلک کا آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ ترجمہ دیکھیں ذرا، آیت سمجھنی ہے غور سے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ قال ہم اولائی علی اثری، عرض کی کہ وہ یہ آ رہے ہیں علی اثری، میرے قدموں پر۔ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ہم وہ اولائی یہ آ رہے ہیں علی اثری، میرے اوپر میرے قدموں کے۔ وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں نے جلدی کی طرف تیرے اے رب اس لیے لترضی تاکہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومک، اللہ نے فرمایا پس بے شک تحقیق ہم نے فتنے کے اندر مبتلا کر دیا تیری قوم کو تیرے آنے کے بعد۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور گمراہ کیا ان کو سامری نے۔ ٹھیک ہے، یہ جب فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے لیے کوئی اپنا دستور قانون ہونا چاہیے کہ جس کے مطابق ہم عمل کریں، اپنا قانون ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کا وعدہ کیا۔
اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے کوہ طور پہ، تو اپنے ساتھ 70 نقباء کو، 70 قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تورات لینے کے لیے۔ اب یہ ذرا آیت غور سے سمجھنی ہے، 70 سرداروں کو، نقباء کو اپنے ساتھ کوہ طور کے اوپر لے کر چلے گئے۔ جب وہاں کوہ طور کے قریب پہنچنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق شدت اختیار کر گیا، زور پکڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ قوم کے نقباء جو تھے، سردار تھے، ان سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ جانا، تو میں کوہ طور پر پہنچتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے رب سے ملاقات کرتا ہوں، لیکن تم میرے قدموں پہ آ جانا، میرے پیچھے پیچھے تم آ جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے کوہ طور پہ، اور سردار یہ سارے پیچھے ہی رہ گئے، یہ آئے نہیں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ تو نے جلدی کیوں کی ہے کوہ طور پہ آنے کی؟ ٹھیک ہے، تو نے کوہ طور پر آنے کی جلدی کیوں کی ہے؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، میں نے جلدی اس لیے کی ہے کہ لترضا، تاکہ تو اور زیادہ راضی ہو جائے، تاکہ تو اور زیادہ میرے اللہ راضی ہو جائے۔ میرے اس جلدی آنے کے اندر اپنی بڑائی نہیں ہے، میرا اپنا کوئی بڑا ہونا مقصود نہیں ہے، اپنی بڑائی مقصود نہیں ہے، بلکہ میرے اللہ تیری خوشنودی مقصود ہے، تیری رضائی مقصود ہے۔ اس لیے میں کیا ہو گیا، جلدی آ گیا کوہ طور کے اوپر۔ سمجھ آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جلدی آ گیا کوہ طور کے اوپر، لیکن تیری پیچھے جتنی بھی قوم ہے ہم نے اس کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، سامری جادوگر نے اس کو کیا کر دیا ہے، سب کو گمراہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ توجیہ جو ہے یہ اکثر مفسرین نے کیا، جو آپ کو میں نے اس آیت کی تفسیر سمجھا دی ہے۔ سمجھ آئیے کہ حضرت جب تورات لینے کے لیے گئے تو 70 نقباء کو، 70 سرداروں کو اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کے گئے۔ اکثر مفسرین نے اس کی یہی توجیہ بیان کیا، اردو تفاسیر کے اندر بھی یہی توجیہ لکھی، ہر کسی نے یہی توجیہ بیان کیا ہے۔ لیکن یہ جو آیت کی تفسیر ہے، یہ جو توجیہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی، بالکل بھی دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے، بالکل بھی۔ سمجھ آئیے؟ پیچھے میں آپ کو سورۃ بقرہ کے اندر بھی اور سورۃ اعراف کے اندر بھی یہی واقعہ آیا، میں سمجھا کے آیا ہوں آپ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات کو لے کر آئے تھے تو قوم کو دیکھا شرک کے اندر مبتلا ہے، ٹھیک ہے، پھر قتل و غارت والا سارا معاملہ، توبہ ہوگی، سب کچھ ہو گیا۔ پھر حضرت نے کتنے بندے چنے تھے؟ 70 بندے چنے، چلو تو کوہ طور پہ میرے ساتھ چلو، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ آئندہ شرک نہیں کریں گے، پوری قوم کی طرف سے تم نے وعدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تورات لے کر آئے تھے، پھر حضرت نے 70 بندوں کو چنا کوہ طور پر لے جا کر کہ تم نے جا کے پوری قوم کی طرف سے کیا کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے کہ آئندہ شرک نہیں کریں گے۔ تو جب تورات لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تب تو وجہ سمجھ آتی ہے کہ 70 بندوں کو کس لیے لے کر گئے۔ لیکن جب تورات لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو پھر 70 بندوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ آئیے بات؟ جب تورات لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو پھر 70 بندوں کو لے جانے کی کوئی خاص وجہ معلوم ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، جب تورات لے کر آئے، قوم کو شرک کے اندر مبتلا دیکھا، پھر 70 بندوں کو جو لے کے گئے، وہاں تو وجہ ہے کہ پوری قوم کی طرف سے تم نے کیا دینا ہے، اللہ کو وعدہ کرنا ہے۔ لیکن جب لینے کے لیے تورات جا رہے ہیں، وہاں پر خاص کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی ہے؟ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر واپس آئے، اللہ نے بتا دیا تیری قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے سب سے پہلے ان 70 سے سوال کرتے جن کو کوہ طور کے اوپر لے کر جا رہے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے اوپر ناراض ہوئے؟ حضرت ہارون کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، سامری کے اوپر غصہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن ان 70 سے تو کوئی سوال ہی نہیں کر رہے۔ حالانکہ سب سے پہلے جو سوال کرنا چاہیے تھا وہ کس سے کرنا چاہیے تھا؟ ان 70 سے۔ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ تم میرے پیچھے آ جانا، تم کیوں نہیں آئے میرے پیچھے کوہ طور پہ؟ حالانکہ سوال ہی نہیں کیا، لیکن حضرت اپنے بھائی کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں، سامری کے اوپر غصہ کر رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے بات یہ ہے ہی نہیں بالکل سرے سے ہی۔
نہ حضرت نے 70 آدمی چنے کوہ طور پر لے جانے کے لیے، جب تورات لینے کے لیے گئے، نہ کوئی لے جانے کا کہا، کوئی بات ہے ہی نہیں تھی. بس سیدھی سادی بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام کو منتخب کیا، خلیفہ بنایا، اور ان کو سمجھایا کہ میرے آنے تک تم نے 30 دن انتظار کرنا ہے، تو تم نے قوم کو سمجھانا ہے. ٹھیک ہے، آپ پوری قوم کو یہاں بٹھا کر حضرت ہارون علیہ السلام کی تحویل کے اندر دے کر چلے گئے. ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ میرے پیچھے نہیں آنا. سمجھ آئی ہے کہ کسی کو نہیں کہا کہ میرے پیچھے آنا. سمجھ آ گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کسی بندے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میرے پیچھے آنا. یاد رکھ لو وجہ کیا ہے. 70 آدمیوں کو کوہ طور کے اوپر تورات لینے کے لیے جانے کی کوئی خاص وجہ معلوم ہی نہیں ہوتی، کوئی وجہ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے تو آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، سامری کو آپ غصہ کرتے ہیں، لیکن ان 70 آدمیوں کے اوپر آپ ناراض نہیں ہوتے، نہ سوال ہی نہیں کرتے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تیسری وجہ ایک اور ہے، وہ میں آگے جا کے آپ کو سمجھا دوں گا. اصل بات اب سمجھو، اصل بات کیا ہے، غور سے سمجھنی ہے اصل بات. اصل بات یہ ہے کہ جب فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے چلے گئے، جنگل تی کے اندر آگے. اب پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ جو پالا تھا وہ فرعونیوں کے ساتھ تھا، بنی اسرائیلیوں کے ساتھ بھی تھا، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ، ان کو بھی سمجھاتے تھے، لیکن زیادہ جو مقابلہ تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ قبطیوں کے ساتھ تھا، مصریوں کے ساتھ تھا، فرعونیوں کے ساتھ تھا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے آگے جنگل تی کے اندر، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جنگل تی میں بٹھایا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو سمجھاتے، ان کو تبلیغ کرتے، ان کو مسئلہ توحید زیادہ سے زیادہ سمجھاتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی بنی اسرائیل جو تھے یہ عقیدے کے اندر کچے تھے. کیا تھے؟ کچے تھے. یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ سورۃ اعراف کے اندر میں سہارا لینے لگا ہوں آیت کا. سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن میں اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب بنی اسرائیلی دریا پار کر کے گئے تو رستے کے اندر ایک قوم کو دیکھا تھا انہوں نے، بنی اسرائیلیوں نے، کہ وہ بچڑے کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. بنی اسرائیلیوں نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت ہمارے لیے بھی کوئی بچڑے کو کیا کر دیجئے، مقرر کر دیجئے، ہمارے لیے بھی کوئی الہ مقرر کر دیجئے، ہم اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں. ابھی بنی اسرائیلی یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ اپنے عقیدے میں کچے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ حضرت آپ اپنی قوم کو کیا کریں؟ سمجھاتے آپ اپنی قوم کو، لیکن آپ اپنی قوم کو وہاں جنگل تی کے اندر اتنی جلدی چھوڑ کر یہاں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، آپ وہاں رہ کر ان کو کیا کرتے؟ سمجھاتے. جب وہ اپنے عقیدے کے اندر پکے ہو جاتے، مضبوط ہو جاتے، تو آپ پھر کوہ طور پر کیا ہو جاتے؟ آ جاتے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو جلدی کی ہے اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ عقیدے کے اندر کچے تھے، پیچھے سے سامری جادوگر نے کیا کر دیا؟ ان کو گمراہ کر دیا. 70 کو حضرت اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے، بلکہ پوری قوم کی بات ہے، پوری قوم کو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر کیا کر کے چلے گئے؟ چھوڑ کے چلے گئے. اصل بات یہی ہے کہ حضرت نے اپنی قوم کو، کیونکہ وہ عقیدے کے اندر کچی تھی، اپنی قوم کو عقیدے کے اندر پکا نہیں کیا، سمجھایا نہیں، مسئلہ توحید کو ان کے دلوں کے اندر گھر نہیں ہوا تھا. حضرت نے اپنی قوم سے نکلنے کے اندر، تورات لینے کے اندر کیا کر دی ہے؟ جلدی کر دیا. یہ جو 70 والی بات ہے، یہ جو توجیہ بالکل سمجھ نہیں آتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں جی، اب آیت کے اندر ذرا غور سے ترجمہ دیکھنا ہے. وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیوں آپ نے جلدی کی اپنی قوم سے. آپ غور کریں، آیت کے اندر لفظ کیا ہے؟ قوم کا لفظ ہے، 70 کا لفظ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قوم کا لفظ ہے. معلوم ہوتا ہے پوری بنی اسرائیلی جماعت مراد ہے کہ اپنی قوم سے آپ نے جلدی کیوں ان کو سمجھایا کیوں نہیں آپ نے؟ ٹھیک ہے، آگے قال هم اولائی علی اثری. ہاں، اور حضرت نے جواب دیا، فرمایا وہ یہ ہیں علی اثری، میرے پیچھے. ٹھیک ہے، وہ یہ بیٹھے ہیں میرے پیچھے. پہلی توجیہ کے اندر بقیہ مفسرین کی توجیہ میں تو معنی میں نے کیا تھا کہ وہ یہ آ رہے ہیں میرے پیچھے، لیکن اس توجیہ کے اندر وہ یہ بیٹھے ہیں میرے پیچھے کہ یا اللہ وہ تو پیچھے ہی ہیں، میرے بیٹھے ہیں. حضرت ہارون کو میں نے منتخب کیا ہوا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اللہ نے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی کی طرف تیرے اے رب تاکہ تو کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. سمجھ آئی ہے؟ اب آگے دیکھیں جی.
قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اللہ نے فرمایا پس بے شک ہم نے فتنے میں مبتلا کیا تیری قوم کو تیرے آنے کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور گمراہ کیا ان کو کس نے؟ سامری نے۔ یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں یہ سامری کون تھا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا، پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام، پس آئے موسیٰ علیہ السلام طرف اپنی قوم کے، غضبانہ آصفاً، غصے سے بھرے ہوئے، پچھتاتے ہوئے، غضبانہ آصفاً، غصے سے بھرے ہوئے، پچھتاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ غصہ کیا تھا کہ میری قوم شرک کے اندر مبتلا ہوگی۔ پچھتاتے ہوئے کیوں آئے؟ کہ میں نے عجلت سے کام لیا ہے، میں نے جلد بازی سے کام لیا ہے، میں کیوں اتنی جلدی تورات لینے کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے۔ قال یا قوم الم یعدکم، ہاں سامری یہ جو تھا یہ منافق تھا، حضرت کی قوم کے اندر منافق بن کے رہ رہا تھا، اور شرک پھیلانے کے اندر یہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا حضرت کی قوم کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کا اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ حضرت کو اس نے دیکھا کہ 40 دن کے لیے بس چلے گئے، 30 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، اس نے فائدہ اٹھایا، اس نے سونا پگھلا کر وہ بچڑا بنایا، اس کے اندر مٹی پھونکی، اور اس نے کیا کر دیا، بچڑا وہ جا گائے کی سی آواز پیدا کرتا تھا، تو بنی اسرائیل کو کیا سمجھا دیا اس نے، معبود تو اصل تمہارا یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے معبود کو بھول چکا ہے، لہذا وہ تو کوہ طور پہ کلام کرنے کے لیے چلا گیا، وہ تو بھول چکا ہے، اصل معبود تو ہمارا اور تمہارا یہ ہے، سمجھ، یہ تلاش کے اندر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے کوہ طور سے واپس تو غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ اب حضرت کا یہ جو غصہ آنا یہ اللہ کی توحید کے اوپر، غیرت کی بنا کے اوپر تھا یہ غصہ، سمجھ آئیے بات؟ یہ غصہ کیوں تھا؟ اللہ کی توحید کے اوپر، غیرت کی بنا کے اوپر تھا، کہ میں نے ان کو مسئلہ توحید سمجھایا تھا، ان کو پتہ بھی ہے مسئلہ توحید پر حق ہے، لیکن انہوں نے مسئلہ توحید کو چھوڑ کر ظالمون پھر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں آگے، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، ہاں فرمایا اے میری قوم، آیا نہیں وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے، وعدا حسنا، اچھا وعدہ؟ کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا اچھا وعدہ؟ کیا مطلب؟ اس وعدے سے کیا مراد ہے؟ تورات کا وعدہ۔ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں تورات دوں گا، وہ تورات تمہارے لیے سراپا ہدایت ہوگی، نور ہوگی، رہنمائی کرنے والی ہوگی تمہارے لیے؟ کیا نہیں کیا تھا اللہ نے وعدہ تمہارے ساتھ؟ آگے، افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، آیا پس لمبا ہو گیا اوپر تمہارے زمانہ، آیا پس لمبا ہو گیا اوپر تمہارے زمانہ، یعنی 40 دن ہی تو تھے، کوئی زیادہ مدت تھوڑی تھی، 40 دن ہی تو تھے کہ تم اکتا گئے، اتنی مدت سے تم اکتا گئے، تمہارے سے صبر نہ ہو سکا، تم نے مسئلہ توحید کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اتنی بے صبری کا تم نے مظاہرہ کر دیا۔ آپ ذرا غور کریں حضرت کا یہ کلام جو تھا، یہ تڑپ تڑپ کے کلام کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو سمجھ آئی ہے؟ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا ہے، جب حضرت آئے تھے تو رات کی تختیاں حضرت کے ہاتھوں سے گر گئی تھیں، اور ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا کہ میری قوم 40 سال کی محنت 40 دنوں کے اندر پانی پھیر دیا انہوں نے۔ 40 سال جس نے اپنی قوم کو مسئلہ توحید سمجھایا، حق سمجھایا، سیدھے رستے کے اوپر چلایا، 40 دنوں کے اندر جس کی قوم گمراہ ہو جائے، پھر شرک کے اوپر مبتلا ہو جائے، بتاؤ اس کے دل کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حال یا تو اللہ کو پتہ ہے یا وہ خود اندازہ لگا سکتا ہے، تیسرے بندے کو کوئی معلوم نہیں ہو سکتا کہ حضرت یہ کلام کس درد مندانہ انداز سے کر رہے ہوں گے کہ میری قوم غلط رستے کے اوپر چل پڑی، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے تبلیغ کی ان کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے، ہاں کیا پس لمبا ہو گیا تھا اوپر تمہارے زمانہ؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا ارادہ کیا تم نے یہ کہ اترے اوپر تمہارے غضب تمہارے رب کی طرف سے، یا خود تم نے ارادہ کیا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کیا اتر پڑے؟ غصہ اتر پڑے، غضب اتر پڑے۔ فاخلفتم موعدی، پس خلاف کیا تم نے میرے وعدے کا۔ میرے وعدے کا مطلب کہ میں تورات لے کر تمہارے پاس آؤں گا، تم نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت جتنی دیر آپ وہاں رہیں گے ہم دنیا توحید کے اوپر قائم رہیں گے، لیکن تم نے میرے وعدے کی بھی کیا کر دی ہے؟ خلاف ورزی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے قوم، قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامری، قالوا، انہوں نے کہا کہ نہیں خلاف کیا ہم نے تیرے وعدے کا، بملکنا، ساتھ اپنے اختیار کے، ٹھیک ہے، ولكننا حملنا اوزارا، لیکن اٹھوائے گئے ہم بوجھ،
وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا، لیکن اٹھوائے گئے ہم بوجھ، من زینت القوم، بوجھ سنگار قوم قبط سے، سنگار قوم قبط سے. فی الحال یہ پوری آیت کا ترجمہ دیکھیں پھر میں سمجھاتا ہوں. لیکن اٹھوائے گئے ہم بوجھ قوم سنگار سے، قوم قبط سنگار سے. فَقَذَفْنَاهَا، پس ہم نے ڈال دیا اس کو، پس ہم نے ڈالا اس کو، کن کو؟ زیورات کو آگ کے اندر. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، پس اسی طرح ڈالا سامری نے بھی زیورات کو آگ کے اندر. ٹھیک ہے، یہ قوم نے یہاں پہ اپنی معذرت بیان کی ہے کہ حضرت ہم اپنی وجہ سے، اپنے ملک سے، اپنے اختیار سے گمراہ نہیں ہوئے شرک کے اندر. ٹھیک ہے، دیکھیں آیت کے اندر ما اخلفنا موعدہ کا بھی ملکینا، کہ حضرت اپنے اختیار سے ہم نہیں گمراہ ہوئے، ہمیں بوجھ اٹھوایا گیا قوم قبط کے سنگار سے، اس بوجھ کو اٹھوایا گیا. روایات کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کی کوئی شادی تھی یا عید کا دن تھا، تو اب بنی اسرائیلیوں کی عورتیں جو تھی وہ مصریوں کے گھروں کے اندر کام کیا کرتی تھی. اب بنی اسرائیلیوں کی جو عورتیں تھیں انہوں نے قبطیوں کی عورتوں سے، مصریوں کی عورتوں سے سونا مانگا، زیورات مانگے کہ ہماری عید کا دن ہے، یا کوئی شادی تھی، دو روایتیں ہیں، شادی تھی، جو بھی تھا، کوئی تہوار تھا، ہم یہ آپ سے سونا لینا چاہتے ہیں بطور سنگار کے. بنی اسرائیلیوں کی عورتوں نے مصریوں کی عورتوں سے مانگا بطور استعارہ سونا، کہ بعد میں ہم واپس کر دیں گے. جب انہوں نے مانگا سونا بطور استعارہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو حکم آ گیا کہ راتوں رات اپنے بندوں کو مصر سے لے چل روانہ ہو جا. اب جب لے کر چلے گئے، اب بنی اسرائیلیوں کی عورتوں نے وہ سونا پہنا ہوا ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، سمندر پار ہو گئے اور یہ فرعونی کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے. اب یہ مال ان کے پاس، سونا سارا ان کے پاس. ٹھیک ہے، اب یہ بنی اسرائیلی پریشان رہنے لگے کہ اب یہ غیر کا حق ہے، سونا ہے قبطیوں کا، یہ ہمارے لیے استعمال کرنا تو اس کا کیا ہے؟ ناجائز ہے، اس کا کیا کریں؟ بنی اسرائیلیوں نے سارے سونے اکٹھے کر کے پھینک دیے باہر. تو سامری نے فائدہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے، یہ سامری نے فائدہ اٹھایا کہ زیورات کو اکٹھا کیا، اور جو اس کے پاس زیور تھا سب کو اکٹھا کر کے اس نے کیا کیا؟ ان کو پگھلا کے اس کا بچڑا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بچڑا بنا دیا. اللہ اکبر. تو یہ سامری نے بچڑا بنا دیا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ یہ من زینت القوم ہے نا، جو یہ وہی مطلب ہے کہ قوم قبط کے سنگار سے ہم سے بوجھ اٹھوائے گئے، کہ وہ جب ہم نے سونا پھینک دیا، ٹھیک ہے، تو فَقَذَفْنَا، ہم نے بھی اس کو آگ کے اندر ڈال دیا. ٹھیک ہے، اور سامری نے بھی کیا کر دیا؟ آگ کے اندر ڈال دیا، سارے سونے کو ملا کے آگ کے اندر ڈال دیا. آگے دیکھیں ترجمہ، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارًا، پس نکالا واسطے ان کے بچڑا، پس نکالا واسطے ان کے عجلن بچڑا، جَسَدًا ایک دھڑ تھا اس کا، ٹھیک ہے، جسم تھا پورا، ظالم نے بچڑا بنایا. خوارن یہ واسطے اس کے آواز تھا. ٹھیک ہے، واسطے اس کے کیا تھا؟ آواز تھا. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، پس کہا انہوں نے آپس میں، یہ سامری کے جو تھے نا یہ متبعین، کچھ اس کے ساتھ بھی مل گئے، انہوں نے پھر بنی اسرائیلیوں کو کہا، آپس میں کہا، فَقَالُوا یہ هَذَا إِلَٰهُكُمْ، یہ تمہارا الہ ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کا الہ ہے، یہ تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ کا الہ ہے. فَنَسِیَ، پس وہ بھول گیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، کوہ طور کے اوپر اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، معبود تو ہمارا کیا ہے؟ اصل یہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ معاف فرمائے، الیاذ باللہ. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی حماقت کو بیان کیا ہے. یہ جو بچڑے کو معبود جنہوں نے بنا لیا نا، ان کی حماقت کو بیان کیا، اور یہ آیت توحید نمبر 4 ہے. کتنی آیت توحید تھی جی سورت کے اندر؟ 5 تھی، یہ چوتھی آیت توحید ہے. ٹھیک ہے، یہ کلام جو ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ادخال الہی جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ادخال الہی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہم اپنا حاشیہ لگا دیتے ہیں، اپنا حاشیہ چڑھا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ واقعہ بیان کرتے کرتے اپنی بات کو بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جی، افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود تو نہ سمجھے
آیا پس نہیں دیکھتے کہ نہیں واپس کرتا، آیا پس نہیں دیکھتے وہ کہ نہیں واپس کرتا طرف ان کے قولن بات وہ بچڑا. ٹھیک ہے، کہ جب یہ بچڑے کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے فریادیں کرتے ہیں، وہ بچڑا تو ان کی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا، وہ تو بے جان ہے، بے روح ہے، مردہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس کی بات کا جواب دیتا، لیکن وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے رہا. وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہیں ہے وہ مالک واسطے ان کے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا. سمجھ آئی ہے، وہ نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے، وہ ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے رہا، لیکن یہ پھر بھی ظالم اتنے احمق ہیں، اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اس بے جان بچڑے کو کیا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں. سمجھ آ گئی ہے. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اب یہ جواب شبو کیا تھا؟ شبہ یہ ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو خلیفہ منتخب کر کے چلے گئے، تو پھر حضرت ہارون نے کیا ان کو تبلیغ نہیں کی؟ ٹھیک ہے، کیا حضرت ہارون نے ان کو تبلیغ نہیں کی؟ وہ کیوں پھر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اب اس کا جواب دیا ہے یہاں پہ. دیکھیں جی. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، اور البتہ تحقیق کہا واسطے ان کے ہارون علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، اور البتہ تحقیق فرمایا ان کو ہارون علیہ السلام نے، من قبل اس سے پہلے، یا قومی اے میری قوم، انما فتنتم بھی، سوائے اس کے نہیں کہ تم فتنے میں مبتلا کیے گئے ہو ساتھ اس بچڑے کے. ٹھیک ہے، گائے کی پرستش کرنے والوں کی گمراہی کا خلاف عقل ہونا اللہ نے اس کا بیان کر دیا. اب حضرت ہارون علیہ السلام کے حکم سے سرکشی بنی اسرائیل کی، اب اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وقت کے پیغمبر نے سمجھایا بھی کہ نہ شرک کرو، نہ شرک کرو، نہ شرک کرو، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت ہارون کے حکم سے کیا کی؟ روگردانی کی، نافرمانی کی، سرکشی کی ظالموں نے. جب حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ظالم ہزاروں کی تعداد کے اندر بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اب حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش کے اندر مبتلا کیا گیا ہے. یہ سامری نے تمہارے حق میں کوئی خیر خواہی نہیں کی، بلکہ تمہیں گمراہی اور ضلالت کے اندر دھکیل کے رکھ دیا اس سامری نے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا حضرت نے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، پس بے شک تمہارا جو پالنے والا ہے الرحمن، وہ رحمان ہی ہے. فَاتَّبِعُونِي، پس تم میری اتباع کرو. یعنی اس اللہ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہارا معبود اور کارساز صرف کون ہے؟ رب رحمان ہے، کہ جس کی رحمت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، جس کی رحمت پوری کائنات کو محیط ہے. کچھ تو عقل سے کام لو کہ یہ بے جان اور ایک عاجز بت کو، عاجز بچڑے کو تم معبود سمجھ بیٹھے ہو. کچھ تو عقل سے کام لو. لہٰذا تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے؟ رحمان ہے. اس کی عبادت کے اندر تم فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور اطاعت کرو تم میرے حکم کی، قولاً، یعنی زبان سے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم میری زبان سے بات کی کیا کرو؟ تم اطاعت کرو، تم فرما برداری کرو. آگے اناد قوم، خطاب حضرت ہارون علیہ السلام، آگے یہ اناد قوم ہے. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہا انہوں نے ہرگز نہیں، ہمیشہ رہیں گے ہم اوپر اس کے جمنے والے، یعنی ہم تو بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے، ہم نہیں اس سے پیچھے ہٹیں گے اب. ٹھیک ہے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ لوٹ آئیں طرف ہمارے موسیٰ، یہاں تک کہ لوٹ آئیں طرف ہمارے موسیٰ. ٹھیک ہے، جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں لوٹتے ہم تو اسی کے اوپر جمے رہیں گے، ہم ایک قدم بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کی عبادت سے. اس آیت سے ایک لفظ اور ایک بات تو معلوم ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے، قوم نے جب کہا نا جب تک موسیٰ نہیں لوٹتے ہم اس وقت تک اس کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہاں سے پتہ چلتا ہے بنی اسرائیلیوں کے اوپر حضرت موسیٰ نے ڈنڈا اچھی طرح کسا ہوا تھا. سمجھ آئیے کہ نہیں، کہ جب تک بابا وہ نہیں آتا تب تک ہم کرتے رہیں گے، جب وہ آ جائے گا پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. سمجھ آئیے کہ نہیں. لیکن یہ بھی انہوں نے جو چھوڑنے کا ان کا ارادہ کیا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ظالموں نے دل سے نہیں کہا تھا، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کے اندر انہوں نے ایک بہانہ گھڑا تھا. ٹھیک ہے، وگرنہ پکے تھے وہ کہ ہم نہیں چھوڑیں گے.
نہیں چھوڑیں گے، وگرنہ یہ تو حضرت ہارون کی بات کو حضرت ہارون علیہ السلام کو خاموش کروانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ موسیٰ جب تک نہیں آتے ہم اسی بچڑے کی عبادت کے اندر مبتلا ہوں گے، تو جب آ جائیں گے پھر دیکھی جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کوہ طور سے اب خطاب کیا سیدھا آگے حضرت ہارون علیہ السلام کو، دیکھو جی، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون ما منعک، کس چیز نے منع کیا تھا تجھے، اذ رأیتہم ضلوا، جبکہ تو نے دیکھا ان کو گمراہ، کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعنی، یہ کہ تو اتباع کرے میری، یہ کہ تو اتباع کرے میری، افعصیت امری، آیا پس نافرمانی کی تو نے میرے امر کی، تو نے میری بات کی کیا کی، نافرمانی کی، کہ تو ان کی اتباع نہ کرتا بلکہ تو بھی میرے ساتھ کوہ طور کے اوپر آ جاتا، اگر یہ شرک کے اندر مبتلا تھے نا میرے ساتھ کیا آ جاتا، کوہ طور پہ آ جاتا۔ اب یہ بھی بات ذرا غور سے سمجھیں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت منتخب کر کے اپنا خلیفہ، اور سورۃ اعراف میں آتا ہے حضرت نے کہا کہ تو میری نیابت کو سنبھال، ان کے اعمال کی درستی کرتے رہنا، اور مفسدین کی تو نے اتباع نہیں کرنی، اگر ان میں کوئی بغاوت کرتا ہے ان کی تو نے بالکل اتباع نہیں کرنی بلکہ تو میرے پاس کوہ طور کے اوپر آ جانا۔ بات سمجھ میں آئی ہے یہاں پہ اتنی؟ دیکھیں اب غور سے سمجھنی بات، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ جب اس کی قوم شرک کرنے لگے تو ہارون کو چاہیے تھا کہ ہارون میرے پاس کوہ طور پہ آ جاتے۔ حضرت موسیٰ کی سوچ کیا تھی، اجتہاد کیا تھا، کہ جب قوم نے شرک کو شروع کیا تھا تو ہارون کو کیا چاہیے تھا، میرے پاس آ جاتا بس کوہ طور پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کا اجتہاد کیا تھا، حضرت ہارون کوہ طور پہ کیوں نہیں گئے؟ وہ اس وجہ سے نہیں گئے، دو وجوہات تھی۔ کتنی؟ دو وجوہات۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ پڑ جاتا، کہ اگر حضرت ہارون علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے، اب ظاہری بات ہے ساری قوم تو شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئی تھی بلکہ کچھ شرک کے اوپر لگ گئے اور کچھ توحید پرست بھی تھے۔ اگر حضرت ہارون علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے جاتے تو بنی اسرائیل کا جو موحد فرقہ تھا وہ بھی حضرت ہارون کے ساتھ کوہ طور پہ جاتا، اور جو شرک کرنے والے تھے وہ پیچھے رہ جاتے۔ اب یہ بنی اسرائیلی کیا ہو جاتے؟ تفریق پڑ جاتی۔ ایک نقصان یہ ہوتا کہ بنی اسرائیل تفرقوں میں بڑھ جاتے، ایک۔ دوسری بات، حضرت ہارون علیہ السلام اگر چلے جاتے قوم کو چھوڑ کے تو پیچھے میدان کھلا ہو جاتا، ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ ہی حائل نہ رہتی۔ اب جو شرک کرنے والے تھے وہ کھل کے شرک کرتے ہیں، چنگا دوسرا بھی گیا، ٹھیک ہے، ایک پہلے گیا، دوسرا اس کا بھائی بھی گیا، ہارون بھی گیا، اب تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہ رہتی، یہ کھل کے شرک کرتے، میدان یہ اللہ تعالیٰ کی زمین کو ساری کو گندا کر دیتے شرک کر کے۔ اس لیے میں ان کے اندر رہا، کوئی نہ کوئی ان کے اندر رکاوٹ تھی۔ یہ حضرت ہارون کا کیا تھا؟ اجتہاد تھا۔ اور حضرت موسیٰ کا کیا اجتہاد تھا کہ قوم جب شرک کے اندر مبتلا ہوئی، ہارون کو چاہیے تھا کہاں جاتے، یہ میرے پاس آ جاتے۔ لیکن حضرت ہارون کا اجتہاد کیا تھا کہ میں اگر چلا گیا تو دو نقصان ہوں گے، پہلا نقصان بنی اسرائیل تفریق ہو جائے گی، دوسرا نقصان کوئی رکاوٹ ہی باقی نہیں رہے گی، یہ ظالم کیا کریں گے، کھل کے شرک کریں گے۔ اب بتاؤ ذرا اس کے اندر صحیح اجتہاد کس کا ہے دونوں بھائیوں میں سے؟ ذرا عقل سے بتانا ہے سب نے، ہیں؟ بولو بولو، شاباش، ایک آواز آئی ہے ہارون علیہ السلام کی، بولو بولو، کھل کے بولو، اونچی بولو۔ حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا اجتہاد موزوں ہے، اور مفسرین نے بھی یہی بات بیان کی ہے، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا جو اجتہاد ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ وہ راجح ہے اور موزوں ہے، کہ اگر میں کوہ طور کے اوپر چلا گیا یہ پیچھے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی، یہ جو تھوڑے بہت توحید پرست پیچھے رہ جائیں گے ان کو بھی کیا کر دیں گے شرک میں، کھل کے میدان کے اندر یہ شرک، اگر میں ان کے اندر ہوں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ تو ہے نا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ بنی اسرائیلیوں کے اندر تفریق پڑ جائے گی، سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر۔ لیکن جب حضرت ہارون علیہ السلام نے، دیکھیں آگے ترجمہ پڑھے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ اسی وجہ سے حضرت نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تتبعنی، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تم میری اتباع نہ کرتے، یعنی کوہ طور پہ میرے پاس آ جاتا، افعصیت امری، کیا پس تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ قال، اب حضرت ہارون نے جواب دیا، سبحان اللہ، وہاں بھی جواب تھے سورۃ اعراف کے اندر، یہاں بھی جواب ہے حضرت ہارون کا۔
کمال کر دیا حضرت نے، ایسے محبت آمیز لہجے کے اندر اپنے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دنیا بھی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، خدا کی قسم۔ دیکھو ذرا، غصے کا اظہار نہیں کیا، غصے میں نے ایک تیری نیابت کو سنبھالا، ایک تیری قوم کو سنبھالا، اوپر سے میرے اوپر غصہ کر رہا ہے کہ نہ نہ بالکل نہیں۔ دیکھو سمجھانے کا انداز کیا ہے۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام نے، اے میری ماں کے بیٹے، سمجھی، یبن ام، دیکھو جب اس نے کہا نا اے میری ماں کا، سارا غصہ تو یہیں پہ ٹھنڈا ہو گیا، تو میرا سگا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جب آئے نا موسیٰ علیہ السلام، سب سے پہلے اپنے بھائی کو پکڑا، دائیں ہاتھ سے داڑھی کے بال پکڑے اور بائیں ہاتھ سے سر کے بال پکڑے، یوں پکڑ کے ایسے ایسے ہلایا تھا غصے کے اندر، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، منظر تو ہم نہیں دیکھ سکتے تھے، قرآن کے اندر اللہ نے واقعہ بیان کر دیا۔ کتنا پریشان ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتنا پریشان ہوں گے، اور یہ پریشانی ساری کی ساری اللہ کی توحید کی خاطر تھی کہ ایک پیغمبر شرک کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، بس میں جلالی طبیعت کے تھے، آگے سب سے پہلے اپنے بھائی کو پکڑا تو حضرت نے فرمایا قالا یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، نہ پکڑ تو میری داڑھی کو، ولا برأسی، اور نہ پکڑ تو میرے سر کے بالوں کو۔ ایک یا بات تو یہ بھی ثابت ہوئی کہ حضرت ہارون کی داڑھی تھی، ٹھیک ہے، حضرت ہارون کی کیا تھی؟ داڑھی تھی۔ نہ پکڑ میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کے بالوں کو۔ بڑے ظالم ہیں، آج یہ بہت بڑا فتنہ اٹھ رہا ہے کہ داڑھی رکھنا کوئی سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا عرب کے لوگوں کا یہ رواج تھا، بس آج کل کا رواج ہے داڑھی منڈانا، بس رواج کے تحت چلو، یہ کوئی سنت ونت نہیں ہے۔ یہ عجیب قسم کے لوگ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں، جن کو لقب دیا اسلامی سکالر، عظیم مذہبی سکالر، اسلامی سکالر، یہ وہ بکواسات کر رہے ہیں بیٹھ کے، حالانکہ پوری امت کا، علماء کرام کا، مفسرین، محدثین، فقہاء جتنے بھی ہیں، سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، داڑھی رکھنا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے داڑھی رکھنا جو واجب کے قریب قریب ہے، اور پوری امت کے علماء کا اس بات کے اوپر بھی فتویٰ ہے کہ داڑھی جو ایک مٹھ سے کم رکھتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ، صغیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھنا کہ جس کی ایک مشت سے کم داڑھی ہے وہ ہر وقت بڑے گناہ کی حالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ وہی مجھے خوف نہیں ہے کسی کا، اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، سیدھی بات ہے، سیدھی بات کر رہا ہوں، علماء کا فتویٰ، اب میں کیا کروں، میں فتویٰ بدل دوں، میں مسئلے کو بدل کے رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی ایک مشت، اب تمام انبیاء کرام کی، تمام علماء کی، محدثین، مفسرین کی، کوئی ایسا گزرا ہی نہیں ہے دین کی خدمت کرنے والا جس کی داڑھی نہ ہو، سمجھے؟ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس کی موت آ گئی تو گناہ کی حالت میں آئے گی، وہ قبر میں جائے گا تو گناہ کی حالت میں جائے گا۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو گناہ ہے نا ایک مشت سے کم رکھنا، یہ ایسا گناہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں خدا کے لیے معاشرے کو نہ دیکھو، سوسائٹی کو نہ دیکھو، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو، زبان سے جو مرضی کرتے جاؤ، ہمیں محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، بھئی محبت جو ہے زبان سے ظاہر نہیں ہوتی، محبت جو ہے کردار سے ظاہر ہوتی ہے انسان کے۔ اگر وہ کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اپناتا ہے تو سمجھ آتی ہے واقعتاً اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ زبان سے جو مرضی کہتا ہے، کروڑ بار تسبیح کر لے، مجھے حضور سے محبت ہے، مجھے حضور سے محبت ہے، مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، جو مرضی، جب تک کردار نہیں اپنا پیش کرے گا تب تک اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا، بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے دل ہے ہی نہیں ہے، وہ زبان سے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا بڑا خوبصورت، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، ہمارا دل ہی نہیں ہے بھائی، دل ہی نہیں ہے، اوپر اوپر سے ہم کام کر رہے ہیں سارے اوپر اوپر سے، لیکن دلوں کے حالات کو تو اللہ جانتا ہے نا۔ سمجھ، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، مردہ دل ہے تیرا، جب تیرے دل کے اندر کوئی نظریہ ہی نہیں ہے تجھے کیا ملے گا عبادت کرنے کے اندر۔ سمجھے؟ خیر دیکھیں جی سبق کے اندر، نہ تو پکڑ میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کے بالوں کو، انی خشیت ان تقول،
انی خشیت، بے شک میں تو ڈر گیا تھا، ان تقولا، در صورت میرے چلے آنے کے، کہاں پہ؟ کوہ طور پر. میں ڈر گیا تھا کہ اگر میں کوہ طور پہ آ جاتا، ان تقولا، یہ کہ تو کہے گا، فرقت بین بنی اسرائیل، یہ کہ تو کہے گا تفریق کر دی تو نے درمیان بنی اسرائیل کے. ٹھیک ہے، تو کیا کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں کیا کر دی؟ تفریق کر دی، کہ تو آدھے کو یہاں پہ لے کے آ گیا اور آدھے کو پیچھے چھوڑ کے آ گیا. ٹھیک ہے، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، تو نے میری بات اور نہیں انتظار کیا تو نے میری بات کا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ حضرت کا اجتہاد تھا. اب یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ کا غصہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا. پھر سورۃ اعراف کے اندر بہت بڑی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اب وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ. اب پتہ چل گیا میرا بھائی کیا ہے؟ بے قصور ہے، بے گناہ ہے، بے خطا ہے. اب سامری کی طرف ہوئے متوجہ ذرا. ٹھیک ہے، قال فما خطبک یا سامری، حضرت نے فرمایا کیا حال ہے تیرا اے سامری؟ تو بتا ذرا کیا حال سے مراد کیا ہے کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ بتا ذرا تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ قال بصرت بما لم یبصروا به، ترجمہ غور سے. کہا سامری نے دیکھا میں نے وہ چیز، دیکھی میں نے وہ چیز جو نہیں دیکھی تھی انہوں نے ساتھ اس کے. ٹھیک ہے، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پس بھر لی میں نے مٹھی، فقبضت پس بھر لی میں نے، قبضۃ مٹھی، یہ مٹھی بھر لی، من اثر الرسول، رسول کے نشانات سے. ٹھیک ہے، رسول کے نشانات سے. اب دیکھو، اب مفسرین نے اس کا جو معنی کیا ہے تفصیلی معنی کہ میں نے مٹھی بھر لی من اثر الرسولی، نشان پاؤں گھوڑے رسول جبرائیل علیہ السلام کی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب سمجھے ذرا، یہ آیت سمجھنی ہے. حضرت نے سوال کیا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی سامری سے. اب اس نے کہا کہ میں نے یہ جو حرکت کی ہے میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی بنی اسرائیلیوں نے. ٹھیک ہے، کیا ہوا تھا کہ جب یہ دریا پار کر کے آئے نا بنی اسرائیل سارے کے سارے، حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ آئے تھے، انہوں نے سارا سمندر کا پانی ادھر ادھر کیا، 12 رستے بنائے. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے اب اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، آزمائش جب اللہ کھڑی کرنی چاہے، امتحان جب اللہ لینا چاہے. اس نے وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا سامری نے. ٹھیک ہے، اللہ نے دکھا دیا جو بھی ہے. خیر، اس نے جب دیکھا نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں جہاں جہاں بھی لگ رہے ہیں وہاں سے سبزہ اگتا جا رہا ہے، کسی قرینے سے، کسی حالت میں یا کسی وجدان کے اندر اللہ نے اس کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دی، کیونکہ اللہ نے کوئی آزمائش پیدا کرنی تھی بنی اسرائیل کے لیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس نے دیکھا کہ جدھر جدھر یہ پاؤں لگ رہے ہیں تو ادھر ادھر سبزہ اگتا جا رہا ہے. اس نے دیکھا کہ اس مٹی کے اندر کوئی نہ کوئی حیات کا مادہ ضرور ہے. اس نے وہاں سے مٹھی بھر لی. آیا نا قرآن کے اندر فقبضت قبضۃ، کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، میں نے کیا بھر لی؟ مٹھی بھر لی. ایک جب مٹھی بھری اس نے تو پھر اس نے کہا فنبذتھا، تو میں نے یہ سونے کو جب پگھلایا، سارا بچڑا بنایا، میں نے اس کے اندر اس مٹی کو کیا کر دیا؟ پھونک دیا. ٹھیک ہے، اب وہ اس کے اندر بچڑے کی سی آواز پیدا ہو گئی. 2 قول ہیں، 2 قول کہ یہ بچڑا آیا اصلی حالت کے اندر ہو گیا تھا، یعنی گوشت پوش اس کا بن گیا تھا، یا اس کے اندر سے آوازیں. بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں یہ اصلی بچڑا بن چکا تھا، اور بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس نے ساختی اس بچڑے کی ایسی بنا دی تھی کہ جب اس کے اندر سے ہوا گزر کے دوسرے سوراخ سے نکلتی تھی تو بچڑے کی آواز پیدا ہوتی تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سیٹی کی سی آواز، بچڑے کی آواز، ایسی کوئی آواز پیدا ہوتی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میجک ماسٹر تھا اس دور کا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 قول ہیں مفسرین کے. تو اس نے پھر سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیان کیا. یہ سامری جو تھا اس کا نام جو ہے مورخین نے 2 نام ذکر کیا اس کے. بعض مورخین نے اس کا نام کیا کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام ہارون تھا. یہ موسیٰ کے اوپر جو ہے زیادہ مورخین اس کے اوپر متفق ہے. وہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا، یہ بھی سامری بنی اسرائیل کے اندر ہی پیدا ہوا تھا. سامرا بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کا نام تھا، اسی قبیلے کے اندر یہ پیدا ہوا تھا. یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ دل کے اندر نہیں تھا، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا کہ میں قوم کو کیا کروں، مبتلا شرک کے اندر مبتلا کر دوں. اب جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو غائب دیکھا، اس نے بہانہ بنا لیا، اس نے غنیمت سمجھا اس موقع کو. تو ایک شاعر کا شعر بھی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، عربی کے اندر اس نے شعر کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ یہ جب سامری پیدا ہوا تھا، اس کا نام بھی موسیٰ رکھا اس کی ماں نے، تو یہ انہی حالت کے اندر پیدا ہوا تھا کہ جب فرعون نے حکم دیا ہوا تھا بنی اسرائیلیوں کو کیا کر دو، ذبح کرو. اس کی ماں نے اس کے ذبح ہونے کے ڈر سے اس کو ایک پہاڑ کی غار کے اندر چھوڑ آئی. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے مقرر کیا تھا کہ تو جا کے پہاڑوں کے اندر اس کی پرورش کر. ٹھیک ہے، تو اسی بنا کے اوپر سامری نے، وہ جب سمندر کے اندر رستے بنے تھے، اسی بنا پہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچان لیا تھا کہ یہ وہی بندہ ہے، وہی شخص ہے جو میری کیا کرتا تھا، وہ غار کے اندر میری پرورش کیا کرتا تھا. یہی ایک شعر کہا جاتا ہے کہ جس موسیٰ کو جبرائیل نے پالا تھا وہ کافر ہو گیا، یعنی سامری، اور جس کافر نے موسیٰ کو پالا تھا، جس کافر نے جس بندے کو پالا تھا وہ موسیٰ ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی فرعون کافر تھا، اس نے پالا جس بندے کو، وہ کیا بن گیا، وہ موسیٰ بن گیا، اور جس کو جبرائیل نے پالا وہ کیا بن گیا، وہ کافر بن گیا. خیر یہ تاریخی باتیں ہیں تو واللہ عالم، لیکن صرف اتنی بات قرآن پاک کے اندر لکھی ہے ضرور کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو انہوں نے نہیں دیکھی. جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی اس نے مٹھی بڑی مٹھی کی، تو اس نے بچڑے کے اندر کیا کر دی، ڈال دی. آگے دیکھیں، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، ہاں اسی طرح خیال ڈلوایا مجھے میرے دل نے، یعنی میرے جی میں یہی بات آئی، میں نے وہ کر دیا سارا. بھئی یہ اس بات کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے کیسے ہو گیا، بچڑے کے اندر کیسے آواز. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا کوئی نہ کوئی، امتحان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنانا ہوتا ہے کسی کے لیے. ٹھیک ہے کہ نہیں، چاہے وہ بھئی ابو جہل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا یا نہیں تھا، وہ سمجھ آئیے کہ نہیں، سارے قوم کا وہ کیا تھا، سردار تھا، اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب یہ بھی کیا تھی، یہ ساری لوگوں کے لیے آزمائش ہی تھی نا. دیکھیں آگے، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، فاذهب جا، تو نکل جا. یہ بد دعا ہے حضرت موسیٰ کی. فإن لك في الحياة، پس بے شک واسطے تیرے دنیا میں، ان تقول، یہ سزا ہوگی کہ تو ان تقول کہے گا، لا مساسا، نہ چھوؤ مجھے، لوگوں کو کہتا پھرے گا تو مجھے نہ چھوؤ، مجھے نہ چھوؤ، مجھے نہ چھوؤ. دنیا کے اندر تیری یہ سزا ہوگی. اللہ نے سزا دیکھو کیسی دی. یہ حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی میں سردار بننا چاہتا تھا قوم کا، کہ سارے لوگ میرے پاس آئیں، میرے پاس بیٹھیں. اللہ نے جو سزا دی، حضرت کی زبان سے وہ بددعا نکلوائی، ایسی بددعا کہ جو بھی تیرے قریب آنا چاہے گا تو اس کو کیا کرے گا، اپنے سے دور کرے گا، کہ مجھے ہاتھ تک نہ لگانا. روایات میں آتا ہے کہ جو بھی سامری سے آگے سلام لیتا تھا نا، اسے بھی بخار چڑھ جاتا تھا اور سلام لینے والے کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا. ٹھیک ہے، حضرت کی یہ بددعا کیا لگ گئی، پوری کی پوری لگ گئی، کہ جس کے ساتھ بھی، جو بندہ بھی اس کے ساتھ آگے سلام لیتا، اس کو بھی کیا لگ جاتی ہے، بخار چڑھ جاتا، اور اس بندے کو بھی کیا کر جاتا، بخار چڑھ جاتا. اس لیے یہ کہتا ہے لا مساسا، مجھ سے دور رہو، مجھے چھوؤ نہ. ٹھیک ہے کہ نہیں، اللہ اکبر. آگے، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ، پس بے شک واسطے تیرے وعدہ ہوگا کہ ہرگز تو خلاف نہیں کیا جائے گا اس کے. اللہ حضرت نے فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی کے اندر تیری سزا ہوگی، لیکن آخرت کے اندر جو تجھے سزا ملے گی نا، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بالکل نہیں کرے گا، وہ اس سے بھی بڑی دنیا سے سزا ہوگی. ٹھیک ہے، آگے، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور اب تو دیکھ طرف اپنے معبود کے، ٹھیک ہے، اور دیکھ تو طرف اپنے معبود کے، الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، وہ جو رہا تو اوپر اس کے جمنے والا، مجاور بن کے بیٹھا تھا نا اپنے معبود کے اوپر، وہ بچڑے کے اوپر. اب دیکھ ذرا اس کا حال، لَنُحَرِّقَنَّهُ، البتہ ضرور بھی ضرور جلائیں گے ہم اس کو، ہم ضرور بھی ضرور جلائیں گے اس کو. ٹھیک ہے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ، پھر بکھیریں گے راکھ بنا کر اس کو، فی الیمی، کہاں پہ، دریا میں، نصفن، اڑا اڑا کر، اڑا اڑا کر. ٹھیک ہے کہ نہیں،
حضرت نے فرمایا یہ تو سزا تیری دنیا کے اندر تھی، ٹھیک ہے، آخرت کے اندر تیری سزا اس سے بھی بڑھ۔ اب ذرا اپنے بچڑے کی طرف دیکھ، ہم کرتے کیا ہیں اس کا، ٹھیک ہے، ہم اس کو کیا کریں گے، جلا دیں گے، جلا کے ہم اس کو کیا کر دیں گے، راکھ کر دیں گے، راکھ اس کی پکڑ کے دریا کے اندر کیا کر دیں گے، پھینک دیں گے، تاکہ دوسروں کے لیے بھی عبرت بن جائے، دوسروں کو سبق حاصل ہو جائے کہ یہ جو معبود بنایا تھا یہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکا، تمہاری حفاظت یہ کس طرح کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت نے جلا کے راکھ کر دیا، پھر حضرت نے ساتھ فرمایا ہم اڑا کے اس کی راکھ کو کیا کر دیں گے، دریا میں بھی ڈال دیا۔ دریا میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی سمپل سادہ سی وجہ سامنے آتی ہے کہ اگر یہ راکھ وہیں پڑی رہتی نا تو ممکن ہے کوئی درمیان سے اور اٹھ جاتا، وہ برکت کے لیے راکھ ہی اٹھا لیتا پکڑ کے، کیونکہ مشرک انسان یہی کام کرتا ہے نا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ تھے، ادھر سے لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا، مٹی کھودنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، درختوں کے وہ تنے کھجور کے وہ کھاڑنے شروع کر دیے برکت کے لیے۔ اس باغ کے اندر معجزہ تھا نا، وہ لگایا تھا حضرت سلمان فارسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، 1 سال کے اندر بڑا ہو گیا تھا وہ کھجوروں کا باغ، اور پھل دینا شروع کر دیا 1 سال۔ حالانکہ کھجور کا درخت اتنی جلدی پھل نہیں دیتا، لوگوں نے مٹی، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ بڑے بڑے گھڑے پڑ گئے تھے اس باغ میں، میرے خیال سے اب انہوں نے رکاوٹ کی ہوگی باغ کے ارد گرد، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو مشرک انسان جو ہوتا ہے نا، اگر یہ راکھ وہیں پہ پڑی رہتی تو ممکن ہے کہ یہ لوگ راکھ کو تبرک کے طور پہ اٹھا لیتے، سمجھ آئیے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر، آگے دیکھیں جی، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما، یہ آیت توحید نمبر 5 آ گئی۔ سوائے اس کے نہیں کہ معبود تمہارا اللہ ہے، وہ ذات کے نہیں کوئی معبود مگر وہی، وسع کل شیء علما، وسیع ہے ہر چیز کو ازرو علم کے۔ دیکھو دلیل کیا دے رہے ہیں، علم غیب کی دلیل دے رہے ہیں کہ جو عالم الغیب ہے، جو ہر کسی کی چیز کو جاننے والا ہے، ہر کسی کے حالات سے واقف ہے، وہی کیا ہوتا ہے، عبادت کے لائق ہوتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے، وہی معبود ہوتا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، آیت تشجیع نمبر 3، ٹھیک ہے، دلیری بہادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب خطاب ہو گیا ہے سیدھا۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، میرے پیغمبر آپ کے اوپر، من انبائی قصوں میں سے، ٹھیک ہے، خبریں ان قصوں میں سے، ما قد سبق جو تحقیق گزر چکے واقعات، ان واقعات میں سے ہم آپ کے اوپر کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ انبیاء کے قصے آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں، کس وجہ سے، مقصد کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو بھی میرے پیغمبر معلوم ہو جائے کہ ان نبیوں نے، ان پیغمبروں نے توحید کی خاطر کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ میرے پیغمبر آپ کو بھی توحید والے مسئلہ بیان کرنے کے اندر، دعوت توحید کے اندر مصیبتیں آئیں گی، لیکن آپ نے بھی صبر کرنا ہے، اسی طرح جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا، موسیٰ نے جس طرح صبر کیا تھا، آپ نے بھی کیا کرنا ہے، اسی طرح صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیز یہ جو آیت ہے، یہ آیت صداقت رسول کے اوپر بھی دلیل ہے کہ میرے پیغمبر، ہم آپ کے اوپر ماضی کے قصے بیان کرتے ہیں، ایسے فصاحت و بلاغت سے بھرے قصے کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ کی وحی کو سن کر، اللہ کی وحی کے ذریعے آپ یہ اتنے فصاحت و بلاغت سے لبریز قصے آپ لوگوں کو سناتے ہیں، معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں تک حضرت کا واقعہ ختم ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔